سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ، وہ خبر دیتے تھے کلمہ قبول کرنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ نے میری طرف پیغام بھیجا، فی رکب من قریش، ہم قریش کی جماعتوں میں تھے، قریش کی جماعتوں میں قافلوں کی صورت کے اندر گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، اس ہمارے قافلے میں انہوں نے کیا بھیجا، کسی قاصد کو یا خط کو۔ یہ وہ مدت ہے جس مدت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا، وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح فرمائی۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم شام میں تھے، تجارت کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام آ گئے ہرقل بادشاہ کے پاس، یعنی ہم سارے آ گئے، وہم بِإِلْيَا، وہ الیا کے مقام پر تھا، ہم کہاں میں تھے؟ شام میں، اور وہ تھا روم کے اندر، رومانیہ جس کا جدید نام ہے، اٹلی کے پاس۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، اس نے ان کو اپنی جگہ پر بلایا، یعنی جہاں پہ خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بلایا، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اور روم کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ بیٹھے ہیں، اثر و رسوخ والے بندے جی آس پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم دعاہم، پھر ان نے ان کو بلایا۔ اب پھر بلانے کا کیا مطلب؟ پہلے دربار میں بلایا، اب بات سننے کے لیے یا کرنے کے لیے اور قریب کیا، پاس بلا لیا، مطلب اب باری ان کی آ گئی ہے۔ پھر اپنے ترجمان کو بھی بلا لیا جو بادشاہ کی زبان سے سن کے ان سے کلام کرتا ان کی زبان میں، اور عربی زبان میں ان سے سن کے بادشاہ کو اپنی زبان میں بتاتا۔ اب بادشاہ ہرقل کہنے لگا، کہتا ہے کہ تم میں سے اس بندے کے سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے قریب کون ہے جو یہ گمان کرتے ہیں، یعنی ہم نے مانا ہوا نہیں ہے، ہم تو صرف غور و فکر کر رہے ہیں یا سوچ بچار کے اندر ہے یا آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ایک نبی آ گئے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یقین نہیں کیا ہوا نا، اگر یقینی بات ہوتی تو پھر یزعم، زوم کے الفاظ نہ آتے، پھر اس کے بارے میں وہ یزم کی بجائے صاف صاف یہ کہتے بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَنَّهُ نَبِيٌّ، کہ وہ جو نبی ہیں، اس مرد عظیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، وہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تم میں سے ان کے زیادہ نسب کے اعتبار سے قریب کون ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا اقرب نسبا، تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ میں ہوں ان کا نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی۔ لیکن اس وقت وہی ہوں گے ممکن ہے، کیونکہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ مر چکے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید کے قریبی جو حضور کا خاندان بنتا تھا یہ مر گئے تھے سارے، تو کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں۔ فقال ادنوہ منی، بادشاہ کہنے لگا اس بندے کو میرے قریب کر دو، وقربوا اصحابہ، اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی قریب کر دو، فجعلوہم عند ظہرہ، اس کی کمر کے بالکل پیچھے ان کو بٹھا دو، یہ بات کرے وہ سنے، اور اگر کہیں سے یہ جھوٹ بولتا ہے یا ہیرا پھیری کرتا ہے تو ساتھ ہی بتائیں کہ یہ غلط کہتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس بندے سے سوال کرنے لگا ہوں اس مرد عظیم کے بارے میں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی اس کی تکذیب کرے کہ یہ جھوٹا ہے۔ حضور کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی بات بتائے نا تو پھر کیا بولیں کہ یہ جھوٹا ہے، ساتھ یہ بات کریں، ترجمان ہے بات کر دیں ان سے۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم، یہ خدا کی قسم کب کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا، پہلے تو یہی سارے کہتے تھے لات منات عزا، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کا یہ تذکرہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے اس طرح سے ہوا تھا۔ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا حیا یا ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں گا اور یہ مجھ پہ غالب آ جائیں گے۔ پہلا سوال جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نسب تم لوگ اپنے درمیان کس طرح کا سمجھتے ہو، یعنی وہ عالی نسب ہے، متوسط طبقے کے ساتھ تعلق ہے یا کسی غریب طبقے کے ساتھ تعلق ہے؟ حضور کا نسب، حسب و نسب جو ہے وہ تم لوگوں کے درمیان کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، کہا کہ وہ ہمارے درمیان نسب والے ہیں، حضور علی نسب ہے ہمارے درمیان۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله، حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے یہ بات کسی نے کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ ایک ہے، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، یہ بات حضور سے پہلے تمہارے معاشرے میں کسی نے کی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ تو 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، اس سے قریب 100 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن آپ جناب اس کے بعد ادھر مکہ شریف یا مدینہ شریف کی سرزمین پہ کوئی نبی نہیں آئے، بنی اسرائیل میں آتے رہے، ادھر نبی آئے ہیں، ادھر نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی نبی نہیں آئے۔ قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا، میں نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی فرشتہ آیا تمہارے پاس کوئی کلام لے کے، یا او قال من ملک، کوئی سردار بادشاہ کوئی آیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی سردار گزرا ہو کہ حضور سرداری چاہتے ہو
کہ وہ جو آبا و اجداد کی جائیداد بنتی ہے وہ دے دی جائے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی سردار بادشاہ ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا زمانے کے جو سردار ہیں، اثر و رسوخ والے بندے، حضور کی پیروی کرنے والے زیادہ وہ ہیں یا کمزور لوگ، غریب غربا بندے؟ قلت بل ضعفاءهم، میں نے کہا کہ نہیں، سردار تو نہیں ہے، زیادہ کمزور لوگ، غریب طبقے کے بندے وہی زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہوتے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا کہ وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ دین والے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی بندہ دین کی شدت کو دیکھ کے، جس طرح کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، دین کی سختیاں دیکھ کے کوئی بندہ دین سے پھرا تو نہیں ہے، ہٹ تو نہیں گیا؟ بعد ان يدخل فيه، پہلے دین میں آیا، دین میں شدت دیکھی، پھر چلے گئے ہوں؟ قلت لا، میں نے کہا اس طرح نہیں۔ کیوں؟ یہ حضرت بلال حبشی کا حوصلہ دیکھ چکے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جرأت اور بہادری کو دیکھ چکے ہیں، حضرت صہیب رومی ان کی ذات کے اوپر آنے والے مظالم کو دیکھ چکے ہیں، خود ہی کرنے والے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا ہے، تو کہا کہ نہیں، وہ نہیں جاتے، جو دین میں آئے وہ دین کے ہی ہو جاتا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کبھی تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ قبل ان یقولا ما قال، اس سے پہلے یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے دعویٰ نبوت کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو کچھ حضور فرماتے رہے اس میں کبھی تم لوگوں نے حضور کو جھوٹا پایا ہے، جھوٹ کی کوئی تہمت لگائی ہے اس سے پہلے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، بلکہ یہ کفار و مشرکین تو کہتے تھے حضور کو صادق اور امین۔